ایک عظیم تحفہ ہے۔ ماں کی ممتا کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک درخت پر دیکھا کہ چڑیوں کے چند بچے ہیں، تو چھوٹے بچے دل کو بھاتے ہیں، دل کو اچھے لگتے ہیں، ان کی آوازیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ بچوں کی ماں تھی نہیں، صحابی نے بچوں کو اتار لیا درخت سے اور لے کر کے چلنے لگے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی آ گئی، وہ اس صحابی کے سر پر چکر کرنے لگی، گھمانے لگی، اور صحابی چلتے رہے۔ آگے چل کر کے وہ چڑیاں آ کر کے صحابی کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ اب یہ ماجرا صحابہ کی ایک بہت اچھی شان یہ تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی بات پیش آتی تو اللہ کے رسول کو ضرور پوچھتے، وہ اپنا مقدمہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے جاتے تھے، پوچھتے تھے۔ اور ہمارا آج حال یہ ہے، پہلے کر لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں، خواہشات کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد مسائل پوچھتے ہیں۔ بہرحال جب مقدمہ لے کر گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب چڑیے کے بچے کو تم نے پکڑا تھا تو چڑیا پہلے شکایت کر رہی تھی، چھوڑ دے میرے بچوں کو، چھوڑ دے۔ جب آپ نے نہیں چھوڑا تو چڑیا آ کر کے آپ کے قدموں میں گر گئی، جب تم نے میرے بچوں کو قید کر لیا ہے تو میرے بچوں کے ساتھ مجھے بھی قید کرو، میں بھی قید پسند کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ماں کی محبت اللہ کی رحمت کا نمونہ پیش کرتی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں جنگل کا سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ہاتھ میں ایک بچے تھے۔ جب انہوں نے کچھ سفر قطع کر لیا تو ایک بھیڑیا آیا، ایک ماں کی گود سے اس کا بچہ لے گیا۔ اب جس کا بچہ گیا اس نے دوسری والی کا بچہ چھین لیا، میرا گیا میں اس کا بچہ لے لیتی ہوں۔ اب وہ روئی چلائی، واویلا کی مقدمہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بچہ کس کا؟ وہ کہتی میرا، وہ کہتی میرا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھری لائی جائے، اس بچے کو ذبح کر کے کاٹ کر کے آدھا تمہیں دیتا ہوں، آدھا اس کو دیتا ہوں، کیونکہ دعوے دار دونوں۔ تو جس کا بچہ تھا اس نے کہا کہ حضور اسے کاٹیے مت، لے جانے دیجیے، اسی کو لے جانے دیجیے، میں کم سے کم اپنا بچہ دوسرے کے گود میں دے کر کے سکون تو محسوس کروں، جب آپ کاٹ دیں گے تو میں اپنے بچے کو دیکھ نہیں پاؤں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اسی کا ہے، بچہ اسی کا ہے، کیونکہ اس کے اندر درد ہے، محبت ہے، تڑپ ہے، یہ اپنے بچے کو اپنے سامنے کٹنا دیکھنا نہیں چاہیے۔ یہ ہوتی ہے ماں کی ممتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں دیکھیے، ماں اپنی اولاد کی جو تربیت کرتی ہے تب وہ اولادیں دنیا میں ایک نمونہ، ایک مثال بنتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب پیدا ہوئے تو ماں باپ نے مشورہ کیا کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے۔ ماں نے کہا کہ میرے اندر ایک ترتیب ہے، میں اس سے بچے کی تربیت کروں گی۔ چنانچہ بچہ بڑا ہوا، مدرسہ جانے لگا، تو مدرسے سے واپس آیا، ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ تم اللہ سے مانگو۔ ماں نے کھانا بنا کر کے ایک کوٹری میں رکھ دیا، اور بیٹے نے کہا کہ ماں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں، مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹے مصلی بچھاؤ اور اللہ سے مانگو۔ بیٹا نے مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا،
اور اس وقت ماں نے کہا جاؤ کوٹری میں ڈھونڈو، ہو سکتا ہے اللہ نے کھانا بھیجا ہو۔ یہ ایسا کرتی رہی، بیٹا مصلی بچھاتا، جب پڑھ کر کے آتا تب مصلی بچھاتا، دعائیں مانگتا، کوٹری سے جا کے کھانا حاصل کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے تھے، ماں رکھتی تھی، لیکن ماں تربیت کرتی تھی اپنے بچوں۔ اب بیٹا جب بار بار کھانا اس کو ملنے لگا تو وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اس کی ایک تربیت یہ ہو گئی۔ ایک بار واقعہ یہ ہوا کہ ماں رشتہ داری میں کہیں تقریب میں گئی اور تقریب میں وہاں کی خوشیاں، وہاں کے حالات، ماحول نے وقت کو بھلا دیا ہے۔ بچہ پڑھ کر کے آیا، اندازہ لگایا کہ بچہ پڑھ کر کے آ گیا ہوگا۔ اب فوراً اس نے پردہ لیا، اپنا نقاب لیا اور وہاں سے چلی روتی ہوئی، دعائیں کرتی ہوئی، اللہ تعالیٰ میں آپ کی محبت دلانے کے لیے، آپ کو اپنے بچے کو تربیت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتی تھی، اور اپنے بیٹے کو آپ کا یقین دلانے کے لیے میں ایسا کرتی تھی۔ اگر آج میرا بیٹا کھانا نہیں پائے گا تو آج آپ سے اس کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ الہ العالمین لا یقین۔ میرے ماں گھر پہ آئی، اس نے دیکھا کہ ننھا سا بچہ سو رہا ہے، آیا فٹافٹ اس نے کھانا تیار کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے آج تو تمہیں بڑی بھوک لگی ہوگی۔ بیٹے نے کہا نہیں اماں جان، میں نے مصلی بچھایا اور اللہ سے مانگا، اللہ نے کھانا دے دیا، میں نے کھا لیا، لیکن ماں ایک بات بتاؤں، آج کی روٹی میں جو لذت تھی پچھلی کسی بھی روٹی میں وہ لذت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں جب اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے تو ماں کو بچہ بھی کیا ہے، اولاد بھی ایک بہترین نمونہ پیش کر کے قوم کے سامنے آتی ہے۔ امام غزالی دو بھائی تھے، امام احمد غزالی، امام محمد غزالی۔ احمد غزالی بڑے تھے، امام غزالی جو آپ سنتے ہیں کہ امام محمد غزالی کا تذکرہ آتا ہے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کی تربیت تھی۔ شہر کے مفتی کہے جاتے تھے، قاضی کہے جاتے تھے، بڑا ولولہ تھا، دبدبہ تھا ان کی بزرگی کا، ان کے علم کا، لیکن ان کے بڑے بھائی امام احمد ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اکیلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو امام محمد نے والدہ سے کہا کہ امی جان یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، قوم کہتی ہے کہ تم کیسے ہو، تمہارا بڑا بھائی ہی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ جا کر کے ماں سے شکایت کیا، ماں نے کہا بیٹے ادھر آؤ، تم ایسا کیوں کرتے ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ کہا ٹھیک ہے، گئے نماز پڑھے اور 2 رکعت پڑھ کر کے نیت توڑ کر کے بھاگ گئے، 2 رکعت نیت توڑ کر کے دوسری رکعت کے بعد بھاگ گئے۔ اب اور چرچا ہو گیا، پھر امام محمد نے اپنی ماں سے جا کر کے کہا امی آج تو اور بے عزتی ہو گئی، ابھی تک نہیں آتے تو کچھ غنیمت تھا، لیکن اب آئے اور دوسری رکعت میں نیت توڑ کے چلے گئے۔ ماں نے پھر بلایا کہ ایسا کیوں تم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ امی جان آپ نے کہا تھا کہ جب یہ نماز پڑھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا، تو 2 رکعت تک انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد انہوں نے نماز نہیں پڑھی، میں توڑ کے بھاگ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ امام محمد سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ امام محمد نے کہا جی میں نماز سے پہلے مسائل دیکھ رہا تھا، میں نماز سے پہلے مسائل دیکھ رہا تھا، جب میں تیسری رکعت میں پہنچا تو وہ مسائل مجھے نماز کی یاد آ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، تو یہ میری غلطی ہے۔ امام احمد نے کہا اسی لیے میں نیت توڑ کے چلا گیا، اس کے اندر استحضار نہیں ہے تو میں کیوں اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ اللہ اکبر! یہ کیا تھا؟ امام احمد کا یہ کشف تھا۔ ماں نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے بیکار ہو گئے، میرے دونوں بیٹے اتنی تربیت کے باوجود، ایک بیٹا ایسا دل اس کا چمک رہا ہے کہ اس کو کشف ہو جاتا ہے، دوسرا بیٹا ایسا ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس کا نام چل رہا ہے، لیکن ماں کہتی ہے میرے دونوں بیٹے بیکار ہو گئے۔ بیٹے نے پوچھا امی ایسا کیوں؟ فرمایا کہ ایک میرا بیٹا تو دوسرے کا دل ٹٹول رہا ہے اپنے بھائی کا، اور دوسرا بیٹا نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، اور وہ مسئلہ کون تھا؟ نماز کا ہی مسئلہ تھا۔ تو ماں کی یہ تربیت ہوتی ہے، ماں کی تربیت کے پیچھے ہی بہت بڑے بڑے اکابر، اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، زہداء پیدا ہوئے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ بایزید بستامی کے پیچھے بھی ان کی ماں کا
راز ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھی ان کی ماں کا راز ہے۔ جب ہندوستان تشریف لائے تو کئی لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ماں کے سامنے جب گئے تو بہت خوش نظر آئے۔ ماں نے کہا بیٹے آج بہت خوش نظر آتے ہو؟ کہا جی ہاں امی، آج میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے آج توبہ کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے وہ تمہارا کمال نہیں ہے، وہ میرا کمال ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ تیری ماں نے تمہیں کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، تیری ماں نے کبھی تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ بیچاری ماں جو ہے شام ہوئی تو کھانا بنانے میں کچھ ادھر ادھر ہو گیا، تھکی ہوگی، بیمار ہوگی، پریشان ہوگی، بخار ہوگا، بدن میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، کس کو سنائے؟ ساس نے دو چار جملے کس دیے اور وہ اسی ٹینشن میں اب اپنا غم اپنا دکھڑا کس کو سنائے؟ اس سے گھر میں اس کی ماں بھی نہیں ہے، کوئی غم گسار بھی نہیں ہے۔ اور شام میں شوہر میاں آئے بازار سے، ان کا بھی پاور ہائی تھا، ٹمپریچر ہائی تھا، کچھ اونچ نیچ ہوئی تو انہوں نے بھی دو چار جملے انہوں نے بھی کس دیے۔ رات بھر بیچاری ٹینشن میں رہی، کرب میں رہی، درد میں رہی، کوئی غم گسار نہیں ہوئی۔ اور صبح اٹھی، تھکن کی وجہ سے تھوڑا دیر ہو گئی، ناشتہ تیار کرنے میں تھوڑا دیر ہو گئی۔ یہ بچے جو اسکول جاتے ہیں نا خوب تاؤ دکھاتے ہیں ماں باپ، ایک دو منٹ بھی اگر دیر ہو گئی یہ بچہ یہ بچیاں ناراض ہو کر کے اپنی ماں سے گھر سے نکل جاتی ہیں۔ ماں دن بھر تڑپتی رہتی ہے، رات بھر وہ کرب میں رہی اور دن بھر تڑپتے رہی، کاش میں رات میں نہ سوتی، صبح سویرے اٹھ جاتی، اپنے بچے کا ناشتہ 1 منٹ پہلے تیار کر دیتی تو آج میرا بیٹا گھر سے بھوکا نہ جاتا۔ لیکن میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، تم نے اپنی ماں کے درد کو کتنا محسوس کیا، تم نے اپنی ماں کے کرب کو کتنا محسوس کیا۔ تمہاری ماں رات بھر درد میں تڑپتی رہی، مرض میں تڑپتی رہی، سر کے درد میں تڑپتی رہی، صبح اٹھنے ناشتہ کیا، محنت کیا، مشقت اٹھائی، تم 1 منٹ دیر ہو گیا ناراض ہو کر کے چلے گئے، تم اپنی ماں کی درد کا کتنا تم نے احساس کیا۔ یہ آج ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ ماں کی ناراضگی اگر حاصل کرو گے، ماں کا درد اگر تم سنو گے، ماں کا درد اگر تم احساس کرو گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کبھی تمہیں پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اگر تم نے ماں کو تکلیف دیا، ماں کو ایذا پہنچایا تو یاد رکھنا اس دنیا میں اس کا انجام تو دیکھنا ہی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والے، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانے والے دنیا ہی میں انجام اس کا دیکھتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، اور آخرت میں تو اس کا انجام دینا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو۔ اگر آج تک ہم نے اپنی ماں باپ کے ساتھ اپنی ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہیں تو آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں کے اپنے باپ کے قدموں میں جا کر کے گرو، ان کے سر پر ہاتھ رکھو، ان سے معافیاں مانگو، غلطی کی تلافی کرواؤ۔ ماں آج تک میری جو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ بچہ ماں کو قتل کرنے کے بعد بھاگ رہا تھا، اس نے گردن اڑا دی ماں کی، قتل کرنے کے بعد بھاگ رہا تھا، اس کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بیٹے سنبھل کے جانا، دیوار میں لڑ مت جانا۔ دیوار میں جب لڑا وہ گرا تو اس کے سر سے آواز آئی، بیٹے چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ہوتی ہے، اسی کا قرآن نے حکم کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں دائی حلیمہ رضائی ماں تھی، حقیقی ماں نہیں تھی، دودھ پلانے والی ماں تھی۔ جب وہ حاضر ہوتی ہے رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ اپنی چادر بچھا دیتے ہیں، ماں اس پر تشریف رکھی۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر مقام ابوا پر تشریف لے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آیا؟ بڑے سے بڑے مراحل آپ کے سامنے آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، آج اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری ماں کی محبت ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ ایک بات اور سنیں کہ جن کی مائیں دنیا میں ہے وہ آج ہی انشاءاللہ معافی مانگیں گے، انشاءاللہ معافی مانگیں گے، اور جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی، جن کے باپ دنیا سے تشریف لے کر کے چلے گئے، ان کی معافی کا طریقہ یہ ہے ان کا ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، ان کے لیے صدقات و خیرات کیے جائیں۔ کل قیامت کے میدان میں جب ماں ناراض تمہارے سامنے آئے گی اور تم نیکیاں لے کر کے ماں کے لیے جو تم نے صدقہ کیا تھا، دعائیں کی تھی، خیرات کیا تھا، تم نے ایصال ثواب کیا تھا، جب تمہارے ماں باپ دیکھیں گے یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے میرے لیے اتنی بڑی نیکیاں جمع کر دی ہے، اے اللہ اسے معاف کر دی۔